آج ہم مذہب صرف داڑھی ٹوپی نماز جمعہ کی 2 رکعت چند روزے ابتدا کے رمضان کے چند روزے آخر کے رمضان کے بڑی سحری کے روزے چھوٹی سحری کے روزے رکھ کر کے جنت کے ٹھیکیدار نہ بنو. دین پورا دین ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں ذمہ داری دی ہے, اللہ نے ذمہ داری دی ہے. بیٹی آج کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. یہ نعرہ ہمارا ہے. ہم نے 1450 سال پہلے یہ نعرہ لگایا تھا. آج لگ رہا ہے ہمارے ملک میں ہم اس کو سلام کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. ہمارا دیا ہوا نعرہ عام ہو رہا ہے, لیکن اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کرو. ایمان بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. ایمان بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. بیٹی بچا کر کے اوروں کے درندوں کے حوالے مت کر دو. بیٹی بچانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بیٹی کو پیدا کرو. بیٹی بچانے کا مقصد یہ کہ بیٹی کو پیدا ہونے دو, بڑی ہونے دو, اس کو زندہ دفن مت کرو, ماں کے پیٹ میں مت کاٹو. لیکن جب پیدا ہو جائے تو اپنی جان سے زیادہ اپنی بیٹی کی آبرو کی حفاظت کرو. بیٹی بچانے کا مطلب یہ ہے. اس طرح بیٹی بچاؤ. یہ نہیں کہ پال کے جوان کر کے آوارہ کتوں کے حوالے کر دو, یہ نہیں ہوس کے پجاریوں کے حوالے کر دو. ہمارے مذہب کا تقدس کتنا ہے کہ بیٹی کی آبرو کو بچانے کے لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہہ دیا اب عورتیں مسجد نہیں جائے گی, کیونکہ آج جو تمہاری بے روی میں دیکھ رہی ہوں, اگر یہ رسول اللہ دیکھ لیتے تو تمہیں گھر سے نکلنا حرام قرار دیتے. آج سے پہلے 1400 سال پہلے ام المومنین مفتی 4 ملت عائشہ صدیقہ نے فتویٰ دیا. جب لوگ حضرت فاروق اعظم کی شکایت لے کر آئے کہ مسجد جانے نہیں دیتے, کہا عمر جو دیکھ رہے ہیں, عمر بہت دانشور کا نام, بڑے مفکر کا نام ہے, جو یہ دیکھ رہے ہیں اگر حضور دیکھ لیتے تو وہ بھی تمہیں منع کر دیتے. غور فرمائے میرے بھائیوں, بلکہ ایک ام المومنین ہے حضرت ام المومنین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر. ان کے پاس کچھ عورتیں آئی, مدینہ شریف میں وہ رہتی تھی. سب امہات المومنین مدینہ شریف ہی رہتی تھی سوائے حضرت میمونہ کے. حضرت میمونہ مکہ آ گئی تھی, لیکن اکثر امہات المومنین مدینہ منورہ میں رہتی تھی. ایک ام المومنین کے پاس عورتیں گئی ہیں, کہنے لگی امی جان ہم لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ چلیے نا, آپ کی برکت, آپ رسول اللہ کی بیوی ہے, آپ کی برکت سے ہمارا عمرہ قبول ہو جائے گا. ان کا جواب سنیے, دیکھیے کیا جواب تھا. کہا کہ میں نے حج رسول اللہ کے ساتھ کیا ہے, جانے حج کے ساتھ میرا حج ہو گیا, جانے عمرہ کے ساتھ میرا عمرہ ہو گیا, جانے نماز کے ساتھ میں نے نمازیں پڑھ لی ہے. اب میرے لیے قرآن کا حکم یہ ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, میرے لیے عمرہ اور حج فرض نہیں ہے, میرے لیے گھر میں بیٹھنا فرض ہے. مجھے اللہ کا حکم ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھر میں بیٹھی رہو. اب میں نے اپنا گھر پکڑ لیا ہے اور اب میں مرے دم تک گھر کے باہر نکلنے والی نہیں ہوں, کیونکہ حالات جو میں دیکھ رہی ہوں حالات خراب ہو گئے ہیں. اس وقت عورت کا گھر میں بیٹھنا اچھا ہے. کس وقت کا حالات خراب ہو گئے ہیں؟ خیر القرون اینڈ پر تھا, اس وقت کا حالات خراب ہو گئے, مردوں کے اندر برائیاں پیدا ہو گئی. میرے بھائیوں, بیٹیاں پیدا تو ہو رہی ہے, انہیں بچاؤ بھی, انہیں پڑھاؤ بھی, لیکن ان کا ایمان بچانا بھی ضروری ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں, بیٹی کو لمبی فون پہ گفتگو کرتا دیکھ کر آپ کے کان پہ جوں نہیں رہتی, بیٹی کسی کے ساتھ جا رہی ہے آپ کو غیرت نہیں آتی, بیٹی فیس بک استعمال کر رہی ہے آپ کو غیرت نہیں آتی, بیٹی واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہی ہے آپ کو کوئی فکر نہیں ہے, تو اب آپ کے لیے رسول اللہ کی حدیث سن لیجئے, اسی پر بات میں پوری کرتا ہوں. ہمارے قائد ہمارے امیر کی آمد ہے, بس میں بات پوری کرنے لگا ہوں, توجہ کریں, حدیث سن لیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میں شب معراج جب جنت کی سیر کر رہا تھا تو میں نے دیکھا جنت کے دروازے پر ایک جملہ لکھا ہے. جنت کے دروازے پہ بہت کچھ لکھا ہے, ایک دروازہ نہیں ہے جنت کا, جنت کے ہزاروں دروازے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے ایک دروازے پر میں نے لکھا دیکھا. جنت کے دروازے پہ کیا لکھا ہے سنیے, دل کے کانوں سے سنیے. میرے آقا فرماتے جنت کے دروازے پہ لکھا تھا جنت دیوس کے لیے حرام ہے, حرام. جنت دیوسوں کے لیے حرام ہے, حرام. آقا نے جب صحابہ سے کہا کہ میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا کہ جنت دیوس کے لیے حرام ہے, حرام, تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ تو آقا
آقا فرماتے ہیں جس گھر کی بیٹی بیوی بہن یعنی جس گھر کی عورت گھر کے باہر بے پردہ نکلے اور اس گھر کے لوگ اس کو منع نہ کرے وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔